الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأصحابنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع من أحسن إلينا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند درجہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ پاک کی توحید ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَزَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دینا، ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا یہ بھی ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، صفائی کو پسند کرنا، وضو کا خیال رکھنا، طہارت، پاکیزگی، یہ آدھا ایمان ہے۔ یعنی 70 سے اگر کچھ اوپر درجے ہیں تو جو جس طرح اس حدیث میں ہے کہ سب سے اوپر والا لا الہ الا اللہ درجہ ہے، اور سب سے جو کم درجے کا ایمان ہے وہ ہے راستے کو صاف کرنا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ 35 جو درجات ہیں وہ ایمان میں صفائی کے ہیں، طہارت کے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی جتنے بھی شعبہ جات ہیں یہ سب آدھا ایمان ہے، اور آدھا ایمان صرف صفائی اور طہارت ہے۔ مسند احمد میں وضاحت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ رب العزت دو خوبیوں والے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے،
ایک غلطی کر کے توبہ کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور دوسری خوبی کہ وہ پاک صاف رہنے والے۔ طہارت کو جو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی دوسری مسجد میں تشریف لے گئے جس کو قباء مسجد کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو ان کی شان بتائی۔ آپ نے فرمایا اے قباء مسجد کے نمازیوں، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر تمہاری شان بیان کی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے قباء والو، اللہ پاک نے تمہارا ذکر کیا ہے کہ قباء کے نمازی طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے اس مسجد اور مسجد کے نمازیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اس قباء مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت طیب، پاکیزگی، طہارت کو بہت پسند کرتا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کہتا ہے امت محمدیہ، یہ تم پہ میرا احسان ہے کہ تمہارے اندر میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے طیب چیزیں حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں حرام کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خوراک بھی پاکیزہ کا انتخاب کیا ہے۔ طیب چیزیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حلال کی۔ بڑے قابل ترس لوگ ہیں وہ جو میرے محبوب علیہ السلام کے دین کو نہیں مانتے، کیسی کیسی گندی چیزیں وہ کھا جاتے ہیں، پھر اسی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں ان میں پھیل جاتی ہیں جن کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وہ گندی چیزیں کھاتے تو کھاتے ہی ہیں، لیکن انہوں نے ہم میں بھی شامل کر دی، ہم میں بھی داخل کر دی۔ یہ کئی ہمارے بچوں کے کھانے والی چیزیں ہیں، چنگم ہے، ٹافی ہیں، جن میں سور کی چربی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ پاکیزہ کھاؤ، طیب کھاؤ اور پاک صاف رہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صفائی پسند انسان بن جاؤ، گھر میں رہتے ہو گھر کی صفائی کا خیال رکھو، گھر کے باہر آپ کی گلی ہے اس گلی کی صفائی کا خیال رکھیں۔ آج ہی مسلم شریف میں میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، ایک آدمی کو میں نے جنت میں دیکھا، وہ اچھلتا ہوا جنت میں داخل ہو رہا ہے، چھلانگے لگاتا ہوا۔ میں نے پوچھا اس کا عجب انداز ہے، یہ سب سے زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ کہا اس نے اپنے راستے میں ایک درخت دیکھا جو لوگوں کو نقصان دیتا تھا۔ کئی لوگ رات کے اندھیرے میں اس درخت کے ساتھ ٹکرا جایا کرتے تھے، اس اکیلے نے اس درخت کو لوگوں کے راستے سے صاف کر دیا، اللہ نے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ بس اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کر دی۔ یہ گلی کی صفائی، لیکن المیہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ اپنے بنگلے پہ کوٹھی پہ 1 کروڑ روپیہ لگا دیں گے
اور دروازے کے سامنے گلی میں 10,000 لگانا بھی پسند نہیں کرتے. بس یہ حکومت کا کام ہے. کئی دفعہ دیکھا ہے بڑی شاندار بلڈنگ ہوتی ہے اور سامنے گندا پانی کھڑا ہوتا ہے. نہیں، گلی کی صفائی کا خیال رکھو. مسجد میں آپ تشریف لاتے ہیں، مسجد کی صفائی کا خیال رکھو. جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر چیز ہر جگہ صفائی پسند انسان ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارزت علی اجور امتی، میرے سامنے میرے رب نے میرے امت کے نیک لوگوں کی نیکیاں پیش کی. میں نے نیکیوں کو دیکھا ہے. حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، حتیٰ کہ ان نیکیوں میں ایک نیکی چمک رہی تھی جو دور سے مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے قریب ہو کے دیکھا تو یہ ایماندار کا ایک تنکا تھا جو اس نے اللہ کے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. اللہ پاک نے یہ تنکا بھی نیکیوں میں درج کر دیا ہے. مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں. صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں ایک نوجوان تھا، اس نے اپنی ڈیوٹی سمجھی ہوئی تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا. کالی اس کی رنگت تھی، وہ کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتا تھا. اس کو فکر یہی رہتی تھی کہ مسجد کو میں نے صاف رکھنا ہے. رات کو ایک دن فوت ہو گیا، راتوں رات ہم نے اس کو دفن کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا. آپ نے پوچھا وہ نوجوان نظر نہیں آتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ رات کو فوت ہو گیا، تو ہم نے تو اس کو دفن کر دیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا آپ آرام فرما رہے تھے. کہا دلونی علی قبرہ، لے چلو مجھے اس نوجوان کی قبر پہ جو مسجد کا خیال رکھتا تھا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس نوجوان کی قبر پہ گئے. صففنا خلفہ، آپ آگے کھڑے ہو گئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنا لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جنازہ پڑھا جیسے آپ فوت شدگان کا جنازہ پڑھا کرتے تھے. یہ رحمت اس کے پاس کیوں چل کے گئی ہے؟ اس کے اندر مسجد کی صفائی کی محبت تھی. ہم کہتے ہیں اس کے بعد ایک قافلے کے ساتھ ایک کالی خاتون آئی، اس کی بھی کالی رنگت تھی. اس نے بھی اپنے آپ کو لازم کر لیا کہ وہ ہر روز مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے. کسی کو موقع ہی نہیں دیتی تھی، صفائی کا خیال رکھتی. ایسے اچھے لوگ کئیوں کی کم عمریں ہوا کرتی ہیں. یہ اللہ کی بندی بھی فوت ہو گئی. رات کی تاریکی میں صحابہ نے اس کو دفن کر دیا کہ یہ کوئی عورت ہے، اس کو دفن کر دو. بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سیاہ عورت نظر نہیں آتی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا وہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے اس کو راتوں رات دفن کر دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے معاملے کو حقیر جانا ہے. کانہم تقالوہا، تم نے اس خاتون کو معمولی جانا ہے. دلونی علی قبرہا، مجھے اس خاتون کی قبر پہ لے چلو. صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے، ہم نے پیچھے صفیں بنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا بھی جنازہ پڑھ دیا. کہا مجھ سے ان میتوں کے لیے دعا کروا لیا کرو، کیونکہ میری دعا کی وجہ سے اللہ پاک قبروں کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے. وہ صفائی خیال. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے.
جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ پاک اپنے گھروں کی خدمت کا کام لیتا ہے. ہم تو سمجھتے بس یہ مولوی اور خادموں کا کام ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں مسجد کی صفائی کی محبت ہے. مسجد کی صفائی کا خیال رکھنے، اپنی صفائی کا خیال رکھیں، کپڑے پاک رکھیں، اپنے چہرے کو صاف رکھیں، اپنے بالوں کو صاف رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی ہے نا، پہلی وحی جو وحی کا آغاز ہوا ہے 2-3 جگہ، ان میں اللہ پاک نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ ایک دن تو آپ بہت ہی گھبرا گئے، گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، دور سے ہی کہتے ہیں زمیلونی دسیرونی، مجھ پہ کمبل اڑو دو، کمبل ڈالو مجھ پہ. کمبل اڑا دیا گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھ لیا، جبریل امین قرآن پاک لے کے آ گئے. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، سونے کا وقت چلا گیا، اب کھڑے ہو جاؤ. قم فانذر، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ. وربک فکبر، اور لوگوں کے سامنے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اور اے کمبل اوڑھنے والے اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو. وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کرو، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کرو. یہ اللہ پاک نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا ہے پاک صاف رہنے کا. آپ صفائی کو بہت پسند کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، پراگندہ اس کی حالت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے بالوں کو ہی صاف کر سکے، اپنے بالوں میں کنگھی کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند کرتے تھے جو پاک صاف رہنا پسند کرتا تھا. امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں صحیح البخاری میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے، اعتکاف بیٹھے ہوتے، آپ مسجد کی کھڑکی سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالتے، میں آپ کے سر کو دھو دیا کرتی، تیل لگاتی، کنگھی کر دیا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بھی اپنے بالوں کی صفائی کا، طہارت کا خیال رکھتے تھے. ایک وفد عبد القیس، بہت بڑا وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو قبول کرنے کے لیے. لوگ آئے جلدی جلدی سے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ اللہ پاک نے ہماری محبوب پیغمبر سے ملاقات کروا دی. کوئی آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے، بلکہ کوئی ان میں سے ایسے بھی تھے جو آپ کے پاؤں مبارک چوم رہے. صحیح مسلم میں سب نے اسلام کو قبول کر لیا. ان میں سے ایک آدمی الاشج، اشج آدمی ہے، وہ مدینے میں داخل نہیں ہوا. اس نے مدینے کے قریب ایک کنواں تلاش کیا، اس میں اس نے غسل کیا، اپنے بالوں کو صاف کیا، کنگھی کی، اور جو سفر والا لباس تھا اس کو اس نے اتار دیا، نیا لباس پہنا، فریش ہو کے، تازہ دم ہو کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے آخر میں آیا. آپ نے کیا فرمایا؟ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر جو یہ خوبی ہے کہ تو پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے، تو نے جلد بازی سے کام نہیں لیا. ان 2 خوبیوں کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے. اس لیے میرا رب صفائی کو پسند کرتا ہے، صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ پوچھتی اللہ کے حبیب آپ لباس جلدی اتار دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، ایماندار آدمی کا لباس بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جب تک میلا کچیلا نہ ہو جائے. جب تک میلا کچیلا نہ ہو جائے
اس وقت تک ایماندار کا لباس بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ لباس بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ خود بیان کرتے کہ اَتَيْتُهُ دُونَ ثِيَابٍ، میں پراگندہ حالت، بسیدہ کپڑے، بکھرے ہوئے بال، داڑھی کے اندر گرد و غبار، اس کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا اللہ کا من مال، کیا اللہ پاک نے تجھے مال نہیں دیا؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب مال و دولت تو اللہ پاک نے دیے ہے۔ کہا کیا مال ہے تیرے پاس؟ عرض کرتا اللہ کے حبیب میرے پاس اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اور میرے پاس گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ کہا تیری حالت سے تو نہیں لگتا کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہو۔ ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمتہ علیک، جو اللہ پاک نے تجھے مال دیے ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس مال و دولت کے اثرات تجھ میں نظر آئیں۔ تجھ میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تو سردار ہے، تیرے پاس اتنا مال ہے یا نہیں۔ اس لیے اگر اللہ پاک مال دے تو مال کے اثرات ہم میں نظر آنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی خوبصورت ہوں، اس کا جوتا بھی خوبصورت ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک خوبصورت ہے اور اللہ پاک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر تو یہ ہے کہ بندہ کپڑے خوبصورت پہن کے اوقات سے باہر ہو جائے، لوگوں کو حقیر جاننے لگے اور حق کو ٹھکرا دے، یہ تکبر ہے۔ خوبصورت لباس پہننا، خوبصورت جوتا پہننا، یہ تو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اس لیے اپنے کپڑوں کی صفائی ایماندار پسند کرتا ہے، بالوں کا خیال پسند کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے منہ کی صفائی، مسواک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم وان یتطیب وان یستنى، آپ فرماتے جمعے کے دن کم از کم غسل کرنا ہر نوجوان پہ واجب ہے، اور یہ کہ وہ خوشبو لگائے۔ خوشبو لگانا بھی جمعے والے دن ضروری ہے کہ آدمی خوشبو لگا کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشبو کو پسند کرتے تھے، آپ جدھر جاتے لوگ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے ہوں گے۔ آپ بہت خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ احرام کی حالت میں جس کپڑے کا احرام باندھنا ہے اس کپڑے پہ بھی خوشبو لگانا منع ہے، اور احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنے کے لیے غسل کرتے، احرام باندھنے سے پہلے آخری کام آپ یہ کرتے تھے کہ میں آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی، میں آپ کے بالوں کو خوشبو لگاتی، آخری کام آپ یہ کرتے تھے۔ پھر خوشبو لگنے کے بعد پھر آپ احرام باندھا کرتے تھے۔ اور امی عائشہ فرماتی ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھولنے کے بعد سب سے پہلا کام خوشبو لگایا کرتے تھے۔ احرام کھول کے آپ بیت اللہ کے طواف کے لیے جاتے، پہلے خوشبو لگاتے پھر طواف کے لیے جایا کرتے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا تحفہ کبھی بھی رد نہیں کیا تھا، آپ خوشبو کے تحفے کو بڑی خوشی کے ساتھ پسند کیا کرتے تھے۔ خوشبو لگائی جائے، وہیں یتصوّقا،
اور کم از کم جمعے والے دن مسواک ضرور کی جائے. طہروا افواہکم، اپنے منہوں کو مسواک کے ذریعے پاک صاف رکھو. صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں مسواک کرنے کے دو فائدے ہیں، ایک منہ صاف ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. امی عائشہ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ میری اور آپ کی ماں فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے سب سے پہلا کام کانا یتسوک، آپ مسواک کیا کرتے تھے. فرماتی ہیں جب آپ سونے لگتے سب سے آخری کام آپ مسواک کر کے سویا کرتے تھے. فرماتی ہیں جب آپ سوتے تھے وَالسِّوَاكُ عِنْدَ رَأْسِهِ، آپ کی مسواک آپ کے سرہانے کے قریب پڑی ہوتی تھی. جب آپ صبح بیدار ہوتے سب سے پہلا کام آپ مسواک کیا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسواک کی اتنی تلقین کرتے تھے، اتنی تلقین، حتیٰ خشینا ان ینزل فیہ القرآن، حتیٰ کہ ہم ڈر جاتے تھے کہیں مسواک کے بارے میں قرآن ہی نہ نازل ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء عند کل صلاۃ. آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے ایسے ہی میں اپنی امت پہ مسواک بھی فرض کر دوں. دل بڑا چاہتا ہے کہ میں مسواک کو فرض کر دوں کہ میرے امتی ہر نماز پہ ہر وضو کے وقت مسواک کرے. پھر میں نے فرض نہیں کر رہا کہ کہیں میری امت پہ مشقت نہ پڑ جائے. اس لیے میں اور آپ مسواک کو لازم پکڑیں. مسواک کو مسواک کئی بیماریوں کا حل ہے اللہ کی قسم. نبی پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اٹھتا ہوں مسواک کرتا ہوں، چلتے پھرتے نماز پر مسواک کرتا ہوں، جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں مسواک کرتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے پیغمبر مجھ سے بھی زیادہ مسواک کیا کرتے تھے. اس لیے مسواک کا اہتمام کریں. یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں مجھے 20-25 سال ہو گئے صحابہ اکرام کی زندگی پڑھتے ہوئے، ایک بھی مجھے مریض نہیں نظر آیا کہ کسی صحابی کی دانت یا داڑھ میں درد ہوئی ہو. کبھی نہیں ہوا. ہم نے وہ انگریزوں کی ٹوپیں برشے شروع کر دی ہیں. ہر دوسرا تیسرا بندہ کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، بچہ دانتوں کا مریض نظر آ رہا ہے. بچوں کو دانتوں کی تکلیف شروع ہو گئی ہے. ہم نے مسواک کو چھوڑ دیے اور وہ ٹیوب اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل اور کیا کیا حرام چیزیں یہودی عیسائی شامل کرتے ہیں. ہم وہ بڑی خوشی سے کرتے ہیں، بڑے فخر کرتے ہیں. نہیں، مسواک کا اہتمام کریں. ہمارے گاؤں میں 2 بزرگ فوت ہو گئے. 100 کے قریب ان کی عمر ہوئی ہے. 100 کے قریب، 100 سال کے قریب ان کی عمر رہی ہے. اور دانتوں اور داڑھوں میں سے کبھی ان کے دانت اور داڑھ کو درد نہیں ہوئی تھی. سارے دانت صحیح سلامت لے کر قبر میں گئے. ان سے پوچھا گیا تم ایسا کیوں ہے کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی اور دانت تمہارے اسی طرح ہیں؟ کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہم نے نیم کا مسواک نہیں چھوڑا. مسواک نہیں چھوڑا. مسواک کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خیر رکھی ہے، بڑی بھلائیاں رکھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح البخاری میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کو خواب دیکھا ہو تو وہ خواب بیان کرے. جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ خواب بیان کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا کرتے تھے. ایک دن فجر کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا او میرے ساتھیو آج مجھے خواب نظر آیا ہے.
صحابہ شوق میں پڑ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خواب دیکھے. عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آپ نے کیا خواب دیکھے؟ کہا رانی اتسوق بالسواک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب میں مسواک کر رہا ہوں. ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوابوں میں مسواک کریں اور ہمیں بیداری میں توفیق نہیں ہوتی. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں مسواک کر رہا ہوں. یہ تو آپ جانتے ہیں ہر پیغمبر کا خواب ایسے ہی دین ہوتا ہے جیسے قرآن پاک دین ہے. خواب بھی وحی کی قسم ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کرنے کے باوجود اللہ رب العزت ہمارے حبیب کو خواب میں دکھا رہا ہے کہ آپ مسواک اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں. طہروا افواہکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا تسوق الرجل، جب آدمی مسواک کرتا ہے تو جب نماز کے لیے پھر کھڑا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے. جب یہ قرات شروع کرتا ہے دنا، وہ فرشتہ اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنا حتی یدنوا، حتیٰ کہ وہ فرشتہ بہت ہی قریب ہو جاتا ہے. حتی یضع فاہ علی فیہ، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اپنا منہ نمازی کے ہونٹوں کے اوپر رکھ دیتا ہے. نمازی جو قرآن پڑھتا جاتا ہے وہ فرشتے کے اندر محفوظ ہوتا جاتا ہے. قیامت کے دن وہ فرشتہ اس کے قرآن کی گواہی دے گا. اس لیے مسواک کا اہتمام کرے. آپ نے فرمایا طہرو، اس لیے نمازیوں، قرآن کو پڑھنے والوں، طہروا افواہکم بالسواک، مسواک کے ذریعے اپنے منہوں کو پاک صاف رکھو. انہا طرق القرآن، کیونکہ تمہارے جو منہ ہیں یہ قرآن کے راستے ہیں. قرآن کے راستوں کو صاف رکھو. امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں صحیح البخاری میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت وقتاً فوقتاً زیادہ کمزور ہو رہی ہے. حتیٰ کہ سوار کا دن ہے، آخری دن ہے، نکاہت اور کمزوری اتنی کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا. سید میرا بھائی عبد الرحمن وہ گھر میں آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک ہے. چھوٹے بچے اس دور میں مسواکوں سے کھیلا کرتے تھے. ہم نے چنگموں میں لگا دیے، ہم نے وہ انگریزوں نے گندی چیزیں ہمارے میں داخل کر دی ہیں، ہم نے بچوں کو اسی کھلونے میں لگا دی ہے. صحابہ اکرام اپنے بچوں کو مسواکوں کے ساتھ کھلایا کرتے تھے، بچپن میں ان کو مسواک کی عادت ڈالا کرتے تھے. عبد الرحمن میرا چھوٹا بھائی، اس کے ہاتھ میں مسواک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہی رہے. عرفتو انہو یحب السواک، میں جان گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ مسواک کو پسند کر رہے ہیں. آپ سے بولا تو نہیں جا رہا. میں نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ آپ نے اپنے سر سے اشارہ کیا، ہاں مسواک لاؤ. میں نے مسواک پکڑی. کہا اللہ کے حبیب کیا آپ کے لیے اس مسواک کو میں نرم نہ کر دوں؟ امی عائشہ یہ واقعہ سناتے ہوئے رویا کرتی تھی، اے اللہ مجھ پہ تیرے کتنے احسانات ہیں. جب میرا محبوب پیغمبر دنیا سے گیا ہے تو تو نے میرے پیغمبر سے میرا لب بھی ملا دیا ہے. میں نے اجازت طلب کی، میں نے آپ کے لیے مسواک کو نرم کیا. فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستنو احسن منہ، میں نے اتنے خوبصورت انداز سے آپ کو کبھی مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا آپ اس وقت کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، آپ نے مسواک کو رکھ دیا. اس کے بعد فوراً ہی آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ کا ہاتھ نیچے آیا اور آپ اللہ کو جا ملے. میرے محبوب علیہ السلام کی آخری ادا بھی یہ ہے کہ آپ مسواک کرتے ہوئے دنیا سے گئے. اس سنت کو اپنے گھروں میں زندہ کرو. ٹوپ برش ختم کر دو، مسواک کے لو. ہر بچے کے پاس، آپ کے بیٹے بیٹی کے پاس مسواک ہونی چاہیے. اس سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. صحابہ اکرام ایک جنگ میں شریک ہے، لڑ رہے ہیں، کئی شہید ہو گئے.
لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ اکرام کبار صحابہ نے سر جوڑے کہ کیا وجہ ہے کہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ اتنی دیر لگی ہو کسی قلعہ کو فتح کرنے میں۔ چند صحابہ نے کہا یاد کرو شاید کوئی سنت نہ چھوٹ گئی ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا جنگ میں مشغول ہو کے کئی دن ہو گئے ہیں ہم نے مسواک ہی نہیں کی۔ وہ سارے صحابہ درختوں کی طرف بھاگ پڑے، مسواکیں کرنے لگے۔ اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے دشمنوں کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے قلعے کو فتح کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ اس سنت کو اپنے گھروں میں بھی زندہ کروں، آپ بھی زندہ کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایمان کے بڑے درجات ہیں، 70 سے زیادہ ہیں۔ آدھا درجات جو ہیں صرف صفائی کے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، طہارت، صفائی کو پسند کرنا، یہ ہمارا آدھا دین ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صفائی پسند بنا دے، طہارت اور صفائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تنہائی میں بلا کے پوچھا تھا، اے بلال مجھے بتاؤ تو صحیح، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں، جب کبھی بھی گیا ہوں، تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے جنت میں ضرور آئی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب ما حدثت قط الا توضأت، میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں وضو بنا لیتا ہوں، میں اکثر با وضو رہتا ہوں، بے وضو رہنا میں پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نوجوانوں کو جب نماز کی دعوت دو وہ کہتے ہیں میرے کپڑے نہیں صحیح، پھلائیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام ملا ہے، کہتے ہیں میں رہتا ہی با وضو۔ اس لیے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی صفائی کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ